آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں، ٹاپک ہے تبلیغ اور تدریس میں فرق۔ تبلیغ اور تدریس میں فرق۔ اچھا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسے بڑے دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے سننا ہے۔ کچھ مہینے پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا اور یہ سوال 2 سے 3 بار مجھ سے پوچھا گیا الگ الگ ٹائم پیریڈ میں، اور پوچھنے والا شاید مجھ سے جو جواب طلب کرنا چاہتا تھا میں اس کی سوچ کے مطابق اس کو جواب نہیں دے پایا، لیکن آج پھر سے وہی سوال میرے سامنے آیا، لیکن جس نے یہ سوال پوچھا تھا اس نے اس سوال کے جواب کے ساتھ جو ہے مجھ سے بات کی اور باقاعدہ مجھے بتایا کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیتے، لیکن تب شاید مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میں نے بڑے سمپل انداز میں اور سوال کا جواب دیا۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ بھائی جی، جب آپ کلام خدا کی منادی کرتے ہیں، جب آپ کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کلام کو با آواز بلند، زور سے، چیخ کر، ڈانٹ لگا کر پیش کیوں کرتے ہیں؟ جی، یہ سوال تھا جو میرے سامنے 2 سے 3 بار رکھا گیا اور آج پھر دوبارہ سے اسی سوال پر ڈسکشن ہوئی، اور مجھے اس کا جو صحیح جواب تھا بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس کا جواب سن کے بہت برکت ملی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آج ہم اس سوال پر ضرور بات کریں، سیکھیں، جانیں، اور آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں علم ہو کہ بائبل تدریس پر یا پھر تبلیغ پر زور دیتی ہے۔ جی، بائبل جو ہے وہ تدریس پر یا پھر تبلیغ پر زور دیتی ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ تبلیغ کیا ہوتا ہے اور تدریس کرنا کیا ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے تبلیغ کی یا پھر تدریسی طریقے سے دوسروں کو سکھایا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ اگر ہم پترس کی بات کریں، یوحنا اصطباغی کی بات کریں، یسایہ نبی کی بات کریں، جرمیہ نبی کی بات کریں، اور پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے انبیاء ہوں یا پھر نئے عہد نامہ کے رسول ہوں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس انداز میں بات کی؟ کیا وہ تدریسی انداز تھا یا پھر تبلیغی انداز تھا؟ اور پھر ہم آج اس بات کو سیکھیں گے کہ تبلیغ کرنے کا انداز ہوتا کیسا ہے، اور ایک مبلغ کو، ایک پادری کو، ایک پاسبان کو، ایک مبشر کو، ایک چرواہے کو، ایک نبی رسول کو کس طرح سے تبلیغ کرنی چاہیے اور کس طرح سے لوگوں کو یسوع کے پاس لانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج جب پھر سے اسی سوال پر پھر سے بات ہوئی تو مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جنہوں نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا بھائی میں یہ چاہتی تھی کہ آپ یہ جواب دیں۔ اب وہ جواب کیا ہے وہ ہماری آج کی سٹڈی کے اندر ہے، توجہ سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے کہ اس جواب پر ہم سیکھنا شروع کریں، اس سوال پر تفصیلاً گفتگو کرنا شروع کریں، میں چاہتا ہوں ایک ریفرنس ہم لوگ پڑھیں گے، ایک آیت پڑھ کر اس گفتگو میں، اس ٹیچنگ پریچنگ کے پروسیس پہ آگے بڑھیں گے۔ اب عزت نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کے 40ویں باب کی 6 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ بک آف ازائیا چیپٹر 40 ورس 6 to 8، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ وہاں پہ لکھا ہے، ایک آواز آئی کہ منادی کر۔ کیا کر؟ منادی کر۔ اور کیا آئی؟ آواز آئی۔ کس کی آئی؟ خداوند یہوہ الوہیم ایدونائی، جی
ہمارے آسمانی باپ کی آواز آئی کہ منادی کر، اور سننے والے نے کہا میں کیا منادی کروں؟ سننے والا کون ہے؟ یسایہ نبی۔ یسایہ نبی آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں کیا منادی کروں؟ پھر کہتا ہے ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ خداوند کا خوبصورت زندگی بخش کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب با آواز بلند کہہ سکتے ہیں آمین۔ جی تو یہ ریفرنس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ منادی کر۔ اس نے آواز دی اور کہا کہ منادی کر، اور میں نے عرض کی کہ یہ آواز کس کی آواز ہے؟ یہ آواز خداوند کی آواز ہے، کیونکہ جب آپ یسایہ اس کے 40ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے اور خداوند کا جلال اشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ کہاں سے فرمایا ہے؟ اپنے منہ سے فرمایا ہے، اور خداوند نے اپنے منہ سے فرماتے ہوئے کہا منادی کر، منادی کر، منادی کر۔ یہ آواز نبی کے ساتھ ہم کلام ہوئی تھی اور اس آواز نے فرمایا کہ منادی کر۔ اچھا، یہاں پر منادی کرنے کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا وہ ہے کارا، کارا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے پکارنا، زور سے پکارنا، یعنی کہ ایک شخص کو ملنے پر، اس کے آمنے سامنے کھڑے ہونے پر اس کے ساتھ زور سے بات کرنا۔ آپ اس لفظ کی اسٹڈی خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عبرانی یعنی کہ اس کا اسٹرانگ جب لکھیں گے 7121 تو آپ کو اس کی پراپر اسٹڈی مل جائے گی کہ اس منادی کرنے کے لیے عبرانی لفظ کارا، اور اس عبرانی لفظ کا مطلب ہوتا ہے زور سے پکارنا، یعنی کہ منادی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زور سے چلا کر بغیر کسی جھجک کے نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کر کے اپنے لوگوں پر، جن لوگوں کو آپ خداوند کا کلام سنا کر اس کے پاس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر ان کی خطا، ان کے گناہ، ان کو ظاہر کرنا اور انہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 58 چیپٹر کی پہلی آیت کو جب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے زور سے چلا۔ کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ لکھا ہے زور سے چلا، یعنی کہ منادی کر، اور پھر لکھا ہے بالکل نہ جھجک، یعنی کہ اگر تو کسی سے بات کر رہا ہے اور اس شخص کے اندر تجھے کوئی بھی کمی، کوئی بھی خامی، کوئی بھی خطا، کوئی بھی گناہ نظر آتا ہے تو لکھا ہے جھجکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ کو زور سے چلا کر بغیر کسی جھجک کے
اس سامنے والے شخص پر اس کی خطا کو اور اس کے گناہ کو ظاہر کرنا ہے، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے۔ اور ساتھ میں مثال دی گئی، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر۔ نرسنگا دیکھا آپ لوگوں نے؟ جو پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ نرسنگے بجایا کرتے تھے خداوند کی حضوری، اس کی پریزنس کے لیے، اور ہیکل کے اندر نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ نرسنگے کی ایک بڑی زبردست اس کی ایک سٹڈی ہے اور اس کی ایک پراپر ہسٹری ہے۔ آپ جب مکاشفہ کی کتاب، بائبل کی آخری کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو نرسنگوں کا ذکر ملے گا، جو کہ فرشتے آپ کو بجاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو نرسنگے کی طرح اس نے کہا اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ایک مناد نے کرنا ہے، یہ ایک ایونجلسٹ نے کرنا ہے، یہ ایک خادم نے کرنا ہے، یہ اس شخص نے، اس خادمہ نے، اس بہن، اس بھائی نے کرنا ہے جو دوسروں کے لیے درد رکھتا ہے، جو دوسروں کو یسوع کے پاس لانا چاہتا ہے، جو دوسرے کی زندگی بچا کر اسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، اسے اپنی آواز بلند کر کے سامنے والے کو اسٹریٹ فارورڈ اسے بات کرتے ہوئے اسے بتانا ہے تجھ میں یہ کمی ہے، تجھ میں یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، تمہیں یہاں پر درست ہونے کی ضرورت ہے، تجھے یہاں پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تجھے یہاں پر جو ہے وہ خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مناد جو ہے، ایک تبلیغ کرنے والا شخص جو ہے، وہ ہمیشہ سامنے والے شخص کو پہلے تو پیار کے ساتھ ایڈوائس دے کر، نصیحت دے کر سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ پیار سے نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اسے ڈانٹ کر سمجھائے گا۔ اور شاید آپ لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہ کیا ہو، خدا کا شروع سے یہ طریقہ کار، یہ میتھڈ رہا ہے، بنی اسرائیل قوم جسے وہ اپنی پیاری، اپنی محبوبہ، اور پھر اپنی جو ہے وہ بڑی برگزیدہ قوم کے طور پر جو ہے وہ بائبل کے اندر پیش کرتا ہے، اس نے ہمیشہ بنی اسرائیل کو بھی پہلے پیار سے، اور اگر وہ اس کی باتوں کو نہیں مانی، اس نے حکم کو توڑا، تو پھر اس نے ڈانٹ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ آپ کوئی بھی ریفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، بائبل کی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، خدا کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، پہلے پیار سے، بعد میں ڈانٹ کر۔ آدم حوا کی بات کریں تو پہلے پیار سے، لیکن جب انہوں نے حکم توڑا تو پھر ڈانٹ کر پھر باغ عدن سے بھی باہر نکال دیا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بائبل کا ایک پیٹرن، ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ ایک منادی کرنے والا شخص جو ہے، صحیح بائبل کی تعلیم دینے والا شخص جو ہے، وہ ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کرے گا، وہ ہمیشہ چیخ کر، وہ ہمیشہ ڈانٹ کر لوگوں کو یسوع کے پاس لانے کی کوشش کرے گا، ہر وہ حربہ، ہر وہ طریقہ استعمال کرے گا کہ یہ زندگی بچ جائے، یہ زندگی کسی طرح سے یسوع کے پاس آ جائے، اور یہی اس کا کام ہے۔ اور یہی یہاں پر خداوند جو ہے وہ یسایہ نبی سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زور سے چلا، بالکل نہ جھجک، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور منادی کر، اور کیا کر؟ منادی کر۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے یوحنا اصطباغی کو بھیجا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یوحنا اصطباغی کے بارے میں اسی یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی جی، اور اسی چیپٹر کے اندر جو ہماری آج کی مرکزی آیت ہے جی، یسایہ 40ویں باب کی 3 آیت میں یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی اس پکارنے والی کی آواز کے تعلق سے، اور اس کی کنفرمیشن بذات خود
यूहन्ना इस्तबागी ने की थी। मैं अभी इस बात को आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। जब आप यशायाह नबी का सहीफा 40वें बाब की 3री आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है खुदा ने यहां पर इस बात को कलम बंद करवाया। वहां पर लिखा है, पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। अब ये पेशन गोई यहां पर यशायाह नबी ने की थी यूहन्ना इस्तबागी के लिए, और यूहन्ना इस्तबागी इस बात को कंफर्म करता है। इस्तबागी का मतलब होता है बपतिस्मा देने वाला। इस्तबाग मतलब होता है इस्तबाग का मतलब होता है बपतिस्मा, और इस्तबागी का मतलब होता है बपतिस्मा देने वाला। जी, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना इस्तबागी इस बात को कंफर्म करते हैं यूहन्ना 1:23 में। वहां पर वो कहते हैं, उसने कहा, किसने कहा? यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो, खुदावंद की राह को सीधा करो। आमीन। अब इस यूहन्ना इस्तबागी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये यूहन्ना इस्तबागी जब तबलीग करता था, जब मुनादी करता था, जब लोगों को सीधी राह पर लाने की तालीम देता था, तो इसकी तालीम देने का अंदाज जो है वो तदरीसी अंदाज नहीं, बल्कि हमेशा तबलीगी, हमेशा मुनादी करने वाला अंदाज रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि ये बड़ी सख्ती के साथ तालीम दिया करता था, और यहां तक ऐसे सख्त अल्फाज बोला करता था कि एक जगह पर लिखा है कि यह कहता है, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, आने वाले गजब से भागो। तो ए सांप के बच्चों, बड़ा डांट लगा के जो है, और बड़ी बा आवाज़े बुलंद जो है, बड़ा लाउडली जो है, ये लोगों को उनके सामने उनके गुनाहों को रखता और कहता, तुम लोगों ने गुनाह किया है, तुम लोग गलत रास्ते पर हो, सो मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, और मैं खुदावंद की राह को सीधा करने के लिए आया हूं। इसलिए तौबा के मुआफिक फल लाओ। क्या कहता था ये कहता था तौबा के मुआफिक फल लाओ। यानी कि वहां पर उस वक्त भी लोग तौबा करते थे, लेकिन तौबा करने के बाद फिर से अपनी मामूलाते जिंदगी के अंदर, जैसा कि आज मैं और आप, हम जैसे लोग भी तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनियादारी के अंदर अपनी उस पुरानी इंसानियत को नहीं उतारते, अपने उस पुराने कामों को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते जिनसे खुदावंद को नफरत है, कराहियत है। और खुदावंद ऐसे लोगों से, फिर ज़ाहिरी बात है, वो उनसे फिर नफरत करेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, और ऐसे लोग फिर सजाएं पाते हैं जब वो खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, और जब वो तौबा करने के बाद भी रास्त पर नहीं आते और उस राह पर नहीं चलते जिस राह का नाम यीशु है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मैं हूं वो राह जिस राह पर तुम्हें चलना है और उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूंगा। हालेलुया। तो यहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी भी बा आवाज़े बुलंद डांट लगाकर जो है लोगों को उनके गुनाहों से तौबा करने की तालीम देता था, तबलीग करता था, मुनादी करता था, और फिर साथ ही साथ में उनको यह कहता था कि तौबा कर ली, अब तौबा के मुआफिक फल भी लाओ। और यही बात मैं आप लोगों के सामने करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपने तौबा की है, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आप जो है अपने आप को यीशु के लिए वक्फ कर चुके हैं, तो फिर अपनी तौबा, अपने बपतिस्मे और फिर अपना यीशु के पीछे चलना जो है, इसको दुरुस्त रखें और हमेशा हमेशा उस राह पर चलें जिस राह पर चलकर आप खुदावन के पास
یعنی کہ اس جگہ پر، وہ جگہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا میں اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اس جگہ تک آپ لوگ پہنچ سکیں، اس لیے اپنی توبہ کے موافق آپ لوگوں نے پھل لانا ہے۔ اب اگر میں بات کروں خداوند یسوع مسیح کی، تو جب آپ یوحنا کی انجیل 7ویں باب کی 28ویں آیت کو پڑھیں گے، بک آف جان چیپٹر 7 ورس 28 کو پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ لکھا ہے پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ اب ایسے کئی ریفرنس جو ہیں وہ بائبل میں سے میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر، چلا کر، با آواز بلند بات کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے اس نے پکار کر کہا، اور اسی کو جب آپ جو ہے مزید اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، پکار کر کہا، اس کی جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہے چلا اٹھا، ہیکل میں وہ چلا اٹھا اور چیخ کر، چلا کر، پکار کر، لاؤڈلی یعنی کہ بلند آواز پہ یہاں پر وہ ان سے بات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور جب آپ دیکھیں، جب ہیکل کے اندر سبزی فروش اور پھر انہوں نے وہاں پر ایک منڈی لگا لی تھی، تو وہاں پر تو یسوع مسیح نے باقاعدہ کوڑا اٹھا لیا اور پھر جو ہے وہاں پر ان کو بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹ لگاتے ہوئے ان کو اس میں سے جو ہے ہیکل میں سے باہر نکالا۔ تو وہاں پر آپ یسوع کی ڈانٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کا طریقہ کار، میتھڈ، تبلیغ کرنے کا، منادی کرنے کا، لوگوں کو جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار کرنے کا جو میتھڈ، جو طریقہ کار ہے، وہ بھی سیم ویسا ہی آپ کو نظر آئے گا جیسا میتھڈ خداوند یہوہ الہیم یسایہ نبی کو کرنے کے لیے دے رہے تھے کہ چیخ، پکار، دریغ نہ کر، گلا پھاڑ کر، جھجک کر نہیں بلکہ نہ ڈر ہو کر تو جو ہے وہ تبلیغ کر، لوگوں کو ان کے گناہوں کو لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر کر۔ سیم ایز اٹ از یہی طریقہ یوحنا اصطباغی کا بھی تھا، اور سیم یہی طریقہ خداوند یسوع مسیح کا بھی تھا۔ اب یہاں پر میں تھوڑی دیر رک کر پھر میں آگے مزید ایک نئی شخصیت پر بات کروں گا کہ آگے مزید ہم دیکھیں گے کہ اور بھی ہمیں بائبل کے اندر ایسے لوگ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں بائی ریفرنسز، حوالہ جات کے ساتھ، کہ انہوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے نصیحت کر کے بھی، انہوں نے پیار سے بھی، انہوں نے ڈانٹ کر بھی تعلیم دی، کیونکہ باقاعدہ کہا گیا تھا کہ اگر پیار سے نہیں سمجھیں گے تو پھر ڈانٹ کر ان کو جو ہے وہ سمجھانا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے لوگ پیار والی بات نہیں سمجھیں گے، ان کو ڈانٹ کر ہی سمجھانا پڑے گا۔ جی یہ میں آگے چل کے رکھتا ہوں، لیکن یہاں پر میں چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے مبلغین، آج کے مذہبی خادمین جو ہیں وہ خاموش تبلیغ کرتے ہیں؟ اور تبلیغ نہیں بلکہ میں اس تبلیغ کو تدریس کا نام دوں گا، کیونکہ آج لوگ جو ہیں، آج خادمین جو ہیں، وہ تبلیغ چھوڑ کر تدریسی طریقہ، تدریسی میتھڈ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہی آج صبح ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں جو ہے تبلیغ کرنی ہے، ہمیں جو ہے لوگوں کے گناہوں کو ان پر ظاہر کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو ڈانٹ کر، ہمیں لوگوں کو خداوند کا خوف ان کی زندگی میں پیدا کر کے، ان کو آنے والے وقت کے بارے میں بتا کر، ان کو صحیح راہ دکھا کر ان کو یسوع کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا کرنا ہے، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ تدریسی طریقہ، تدریسی میتھڈ کے اندر پڑ چکے ہیں۔ دراصل تدریسی طریقہ کار یا پھر تدریسی میتھڈ وہ میتھڈ ہوتا ہے جس میں سنانے والا جو ہے، یعنی کہ سامنے والے شخص کو یسوع کے پاس لانے والا جو ہے،
वो बिल्कुल पोलाइटली तरीके से, बड़े प्यार के साथ, बड़े नरम लहजे में वो बिल्कुल जो है, जैसे एक क्लास के अंदर एक उस्ताद आता है, मैं आपको दीनी लिहाज से बात कर रहा हूँ, दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से चलें बात करते हैं। एक उस्ताद जब क्लासरूम में आता है तो वो बड़े प्यार से बच्चों से बात करता है और फिर उनको बड़े पोलाइटली तरीके से जो है वो होमवर्क दे के चला जाता है। अब सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस होमवर्क को ले लेता है, और फिर अगर तो वो बड़े प्यार के साथ बड़े आराम से उसको जो है वो सबक दे के चला गया, तो फिर वो क्या करते हैं, उसका मन किया तो उसको याद कर लिया, मन किया तो जो है वो उसको वहीं पे जो है वो क्लासरूम से बाहर निकलते साथ ही उसको छोड़ दिया, भूल गए। और आपने ये बात नोट की होगी कि ज़्यादातर 99% लोग ऐसा करते हैं कि वो चर्च के अंदर ये तदरीसी तालीम यानी कि तदरीसी सरमन सुनते हैं, और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं उनको उस तदरीसी तालीम के बारे में याद नहीं रहता और वो बाहर निकलते साथ ही भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बड़े पोलाइटली तरीके से 10-15 मिनट का सिंपल सा सादा सा एक सरमन जो है वो उन तक पहुंचाया जाता है, और उससे उनको फर्क तक नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि उनके कानों पे जो है वो जूं तक नहीं रेंगती, ये एक मुहावरा है। सो ऐसे वक्त के बारे में और ये सारी चीजें होंगी, इसके बारे में भी पहले से जो है वो पालूस रसूल जो है वो बता चुके थे। और इसको जब हम दूसरा तिमोथियस का खत पढ़ते हैं तो उसके अंदर बाकायदा जो है खुदावंद का बंदा पालूस जो है वो तिमोथियस से बात करते हुए कहता है, दूसरा तिमोथियस 4 की दूसरी और तीसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 एंड 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है कि तू कलाम की मुनादी कर। तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अब तबलीग और तदरीस में मैं थोड़ा आपको वाजे करके थोड़ा मैं इसमें डिफरेंस बताना चाहता हूं, और तबलीग कितना असर करती है और तदरीस कितना असर करती है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो आप मेरे साथ निकालें दूसरा तिमोथियस का खत, उसके चौथे बाब की दूसरी और तीसरी आयत। वहां पे लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। अच्छा, ये दो वर्ड जो हैं इनको याद रखिएगा, ये इन दो लफ्जों को, मलामत और नसीहत कर, यानी कि ये एक मुबल्लग एक तबलीग करने वाले शख्स की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि वो नसीहत करके भी और मलामत करके भी, यानी कि डांट डपट के भी और प्यार के साथ भी जो है वो सामने वाले को समझाए, उस पर जो है खुदावंद के कलाम की मुनादी करे, उसके लिए, उसको बचाने के लिए। क्यों ऐसा करे? क्योंकि उसने कहा ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा सही तालीम तब दी जाती है जब आप यूहन्ना इस्तबागी की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, जब आप यसाया नबी की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं होना चाहिए। एक मुबल्लिग की जिंदगी का ये हिस्सा होना चाहिए कि अगर वो अपने आप को मुबश्शिर, अपने आप को पास्टर, अपने आप को बाइबल टीचर कहता है तो उसकी तालीम हाँ हाँ नहीं नहीं होनी चाहिए। वो कभी भी इस तरह से तालीम नहीं देगा कि मेरे ख्याल में ये या फिर मेरे ख्याल में वो। आप अपने ख्यालात को एक साइड पे रख के आप बाइबल को सामने रखें और देखें कि बाइबल क्या कहती है, और बाइबल के मुताबिक आप सामने वाले शख्स को मलामत करके और नसीहत करके समझा दे। अब उसने कहा, पालूस रसूल ने कहा था कि एक वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अब ये कौन से उस्ताद हैं? ये जो उस्ताद बना लेंगे ये वो उस्ताद हैं जो तदरीसी तरीके से खुदा का कलाम सुनाते हैं। तदरीसी तरीका वो तरीकाकार होता है जिसके अंदर जो है कोई आग नहीं होती,
جس کے اندر جو ہے کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوتا کہ بڑے پرجوش طریقے سے آپ دوسرے کو جوش دلا کر خدمت کے لیے، خدمت کے کاموں کے لیے اپنے ساتھ لے کر نکل سکیں اور اسے بتا سکیں کہ تمہیں جو ہے اس جہان فانی، یعنی کہ یہ جو فانی چیزیں ہیں، دنیا داری ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خداوند کے کلام کو پہلی ترجیح دینی ہوگی، اس کے حکموں کو پہلی ترجیح دینی ہوگی، اور وہ اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرے گا، جو اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرے گا، بالکل جو ہے جن کو سن کر سامنے والے کے دل پر چوٹ لگے، ایسی باتیں کرے گا، وہی صحیح تعلیم دے رہا ہے۔ ادروائز دوسرے جو ہیں وہ صرف اور صرف کانوں کی کھجلی دور کر رہے ہیں۔ بلکہ مزید اگر آپ چوتھی پانچویں آیت کو پڑھیں گے تو مزید لکھا ہے کہ وہ اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، حق کی طرف سے پھیر کر، اور حق کا مطلب ہے کہ سچائی کی طرف سے پھیر کر۔ اور جب تک آپ سچائی کو ہی نہیں سنیں گے، یوحنا 4:32 میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب آپ لوگ سچائی ہی نہیں سنیں گے تو پھر آپ آزاد بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اور سچائی ہمیشہ ایسے ہی جیسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی طرح سے دی جاتی ہے کہ سامنے والے پر جو ہے مزید وہ کہتے ہیں ہلا بول دینا، ہلا بول دینا، یعنی کہ با آواز بلند، بغیر کسی چیز، بغیر کسی شخص کے وہ تکرار کے یا پھر اس سے ڈرے بغیر جو ہے اسٹریٹ فارورڈ اس کے سامنے اس کی چیزوں کو رکھ دینا، یہی طریقہ کار ہے تبلیغ کرنے کا۔ لیکن اگر آپ کی اس تبلیغ کے اندر آگ نہیں ہے، اگر آپ کی اس تبلیغ کے اندر اثر نہیں ہے، اگر آپ کی وہ تبلیغ جو ہے وہ آپ تھوڑا مکسر کر کے، یعنی کہ مکسچر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں میرے خیال میں یہ ہے، بائبل کچھ اس طرح سے کہتی ہے، اگر ہم تھوڑا اس طرح سے بھی کر لیں، تو جب ہم یہ مکس اپ کرتے ہیں تو یہ ایک تدریسی طریقہ کار ہے۔ اگر آپ تبلیغی طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً ایسے ہی بات کرنی ہوگی کہ بھائی بہن تیری زندگی کے اندر یہ پرابلم ہے، تجھے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اگر تو اس کو اپنی زندگی سے نکالے گی تو ہی تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے گی۔ آج زیادہ تر جو ہے لوگوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، خدا محبت ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ محبت ہے، پیار کرتا ہے، لیکن آپ اس خدا کا دوسرا رخ لوگوں کو کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ بھسم کر دینے والی آگ بھی ہے؟ جی، وہ بھسم کر دینے والی آگ بھی ہے۔ اگر ہم جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ترجیح نہیں دیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے، تو اگر وہ پیار کرتا ہے تو پھر وہ غضبناک بھی ہوگا، پھر وہ آپ کو ہلاک بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ زندگی اور موت تو اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آج میں یہاں پر یوں ضرور کہوں گا کہ آج تبلیغی طریقہ کار کو بھلایا جا چکا ہے اور تدریسی طریقہ کار کو رائج کیا جا چکا ہے، اور یہ تدریسی طریقہ کار آپ کو سیمنریز کے اندر مل جائے گا، آپ کو بائبل کالجز کے اندر مل جائے گا، جہاں پر جو ہے وہ بالکل پیار کے ساتھ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ پیار کے ساتھ سیکھ کے آتے ہیں اسی پیار کے ساتھ وہ مزید لوگوں کے درمیان میں اس تدریسی سسٹم کو رکھتے ہیں، اور لوگ بھی آرام سے جاتے ہیں، پیار سے سنتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہفتے بعد پھر سے وہ تدریسی کلاس لینے کے لیے جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ جبکہ بائبل کا طریقہ کار میتھڈ یہی ہے کہ نصیحت کر کے، ملامت کر کے، ڈانٹ کے، گلا پھاڑ کے، اور پھر جو ہے نرسنگی کی طرح با آواز بلند جو ہے ان پر ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو ان پر ظاہر کر کے جو ہے تبلیغ کی جائے، منادی کی جائے، اور یہی ایک مناد کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو یسوع کے پاس لایا جائے۔ اب آخری شخصیت پر بات کر کے میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا، کیونکہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ کراس ہو چکی ہے، 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا۔ ایک آخری شخصیت پر بات کروں گا،
اور پھر خدا نے کبھی توفیق دی تو ہم مکاشفہ کی کتاب میں جو بار بار کہا گیا کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کبھی اس پر بھی تفصیلاً بات کریں گے، اور آپ وہاں پر میتھڈ چیک کیجئے گا کہ وہاں پر بھی ڈانٹ لگا کر کلیسیاؤں سے بات کی گئی۔ جی یہی ایک طریقہ کار ہے منادی کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، اور اسی طرح سے ہمیں کرنی ہے، اسی طرح سے ہمیں تبلیغ کرنی ہے۔ جی آخری شخصیت پر بات کرتے ہیں، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال دوسرے باب کی 14ویں آیت میں آپ کو ایک شخص نظر آئے گا، اور اس شخص کا نام ہے پطرس۔ کیا نام ہے؟ اس شخص کا نام ہے پطرس، اور یہ وہ پطرس ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے صعود آسمانی کرنے سے پہلے کہا تھا، پطرس تو چٹان ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ اور اب جس پر کلیسیا قائم ہونی تھی، اب ذرا اس کا طریقہ کار دیکھیے گا تبلیغ کرنے کا، اس کا کیا میتھڈ، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جب آپ رسولوں کے اعمال دوسرے باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے، بک آف ایکٹ چیپٹر 2 ورس 14 کو پڑھیں گے، تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا۔ کیسے کہا؟ اپنی آواز بلند کر کے۔ جی اپنی آواز بلند کر کے، کیونکہ اسے بھی پتا تھا نرسنگے کی طرح اپنی آواز بلند کر اور لوگوں پر ان کی خطا اور ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ اسے اس بات کا علم تھا اب کلیسیا قائم ہونے جا رہی تھی۔ اس نے آغاز ہی با آواز بلند لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ کان لگا کر کیا کرو؟ میری باتیں سنو، میری باتیں سنو۔ اب یہاں پر میں تبلیغ کرنے والے خادموں سے ضرور مخاطب ہونا چاہوں گا، کیا آپ نے کبھی اس طرح سے نگاڑا بجا کر کلیسیاؤں کے اندر کھڑے ہو کر ایسے کہا با آواز بلند کہ میری طرف متوجہ ہو اور اپنے کان کھول کر بڑی توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا، اور پھر آپ نے وہاں پر سچائی کو بیان کرنا شروع کیا ہو؟ اور جب سچائی کو بیان کرنا شروع کیا ہو تو پھر جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ چلا اٹھے کہ پطرس بتا ہم کیا کریں؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آج اس بات کو سیکھ لیجئے کہ ہمیں اپنا تدریسی طریقہ کار چھوڑ کر تبلیغی طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا۔ تبلیغ دینے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، منادی کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، اور منادی کرنے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بائبل کا پیٹرن ہے، یہ بائبل کا طریقہ کار ہے۔ کہتا ہے کان لگا کر میری باتیں سنو، کان لگا کر میری باتیں سنو، اور یہی میں آپ لوگوں کو ہر روز کہتا ہوں، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور بار بار پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ باتوں کی سمجھ آنا اور پھر سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر آپ زیادہ سزا کے لائق ہوں گے۔ تو آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ تبلیغ ہمیشہ با آواز بلند ہوتی ہے۔ تبلیغ ہمیشہ جو ہے وہ آپ با آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پکار کر، آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ ہم کلام ہو کر، بے جھجک ہو کر، نہ ڈر ہو کر، آپ ہمیشہ اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں اور اس طرح سے کریں گے، اور اسی طرح کی تبلیغ کو آپ کو سننا ہوگا جو آپ کے دلوں کو، آپ کے ہردے کو چیر دے، چھید دے، آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میری زندگی کے اندر چوٹ لگی ہے اور یہ چیزیں میں کرتا تھا، کرتی تھی، جو باتیں میرے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو سوچنا ہے ان باتوں پر
اور آپ کو ان باتوں سے، ان کاموں سے کنارہ کرنا ہوگا، جی کنارہ کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آخر میں اس شخص کا، اس زندگی کا جنہوں نے سوال پوچھا، ان کا جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ اس نے آج جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سننا چاہتی تھی کہ آپ یہ جواب دیں کہ ایک مبشر کا کام ہمیشہ، ایک خادم کا کام ہمیشہ با آواز بلند تبلیغ کرنا، با آواز بلند خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا، ڈانٹ کر، اور اسی طریقے سے پہنچانا ایک خادم کا کام ہوتا ہے۔ یہ وہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ میں یہ کہوں کہ شاید میرا طریقہ کار یا پھر میرا کلام سنانے کا طریقہ کار ایسا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ بائبل مجھے ایسے ہی تعلیم دینے کے لیے کہتی ہے۔ اور جب یہ صبح سنا، آج صبح بات ہوئی، تو پھر مجھے لگا کہ چلیں، مجھے اس بات کا علم ہوا تو مجھے یہ سب کو بتانا ہوگا کہ بائبل جو ہے ہمیں اسی طرح سے لوگوں کو تعلیم دینے، لوگوں کو یسوع کے پاس لانے کی تعلیم دیتی ہے، طریقہ کار، میتھڈ بتاتی ہے۔ اور یہ طریقہ کار آپ خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بھی اسی طریقہ کار سے چلنے کی تعلیم دیں کہ وہ پراپر طریقے سے نہ ڈر ہو کر جو ہے لوگوں کو یسوع کے پاس لانے کی کوشش کریں۔ سو خداوند آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔